السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نیسلے کمپنی کیسے کامیابی کی طرف آئی۔ تو چلیے دوستو، ہم چلتے ہیں اب نیسلے کمپنی کے اوپر۔ دوستو، میں آپ کو ایک ایسی کمپنی کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جس نے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو روزگار بنایا بلکہ دنیا کے لاکھوں بچوں کو نئی زندگی دی۔ جی دوستو، میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی نیسلے کی، جس کی 196 ملکوں میں 447 سے بھی زیادہ فیکٹریاں ہیں اور اس کے ورکر کی تعداد تقریباً 3,40,000 کے قریب ہے۔ دوستو، اس کا نمبر دنیا کی 200 بڑی کمپنیوں میں سے 33واں ہے، اور یہ کمپنی ہر سال لاکھوں بلین کا کام کرتی ہے اور اس کی زیادہ تر پرافٹ کا حصہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم نیسلے کی سکسیس سٹوری کو شروع سے جانتے ہیں۔ دوستو، نیسلے کمپنی کی بنیاد 1866 کو ہنری نیسلے نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ویوے میں رکھی۔ دوستو، ہنری نیسلے 10 اگست 1814 کو فرینکفورٹ جرمنی میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد سوئٹزرلینڈ کے شہر ویوے میں شفٹ ہو گئے۔ دوستو، وہ یہاں آ کر وہ میڈیسن کے شعبے میں منسلک ہو گئے اور بہت جلد ہی اس شعبے میں ماہر ہو گئے۔ دوستو، جب ہنری نیسلے ویوے میں آئے تو اس وقت ویوے بہت ہی غربت کا شکار تھا اور اسی دوران یورپ میں ایک عجب بیماری پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد دودھ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتی، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا نہ بھی ہوتا تو بچوں کو اپنی ماؤں کا دودھ ہضم نہیں ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے پورے یورپ میں بچے پیدائش کے کچھ دن بعد ہی فوت ہو جاتے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کو تو اس بیماری کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، جب ہنری نیسلے بچوں کی لاشوں کو دیکھتا تو اسے بہت دکھ ہوتا اور وہ سوچتا کہ میں میڈیسن جیسے شعبے سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتا۔ دوستو، پھر آخر کار ہنری نیسلے نے اس بیماری کا حل نکالنے کا فیصلہ کیا اور لیبارٹری میں آ کر وہ اس کام پر لگ گیا۔ دوستو، اس نے اس کام کے لیے دن رات محنت کی اور پھر آخر کار اس کی محنت رنگ لائی، اور اس نے 1866 میں ایک پاؤڈر تیار کیا جس میں گائے کا دودھ، گندم کا آٹا اور چینی شامل کی گئی تھی۔ دوستو، یہ ایک ایسی خوراک تھی جسے چھوٹے بچے آسانی سے ہضم کر سکتے تھے۔ پھر ہنری نیسلے یہ خوراک تو بنا چکا تھا، لیکن وہ یہ خوراک کسی بچے پر چیک کرنا چاہتا تھا، اور پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی یہ خوراک تیار کرنے کے کچھ دن بعد ہی ہنری کے ہمسائے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ وہ اپنی ماں کا دودھ ہضم نہیں کر رہا تھا، اور وہ اس وجہ سے دن رات روتا تھا۔ اس بچے کی ماں کو جب کوئی حل نہ ملا تو اس نے ایک رات کو بچہ اٹھایا اور پھر ہنری نیسلے کے دروازے پر دستک دی۔ دوستو، ہنری ہی کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا تو اس نے اپنی بنائی ہوئی خوراک تیار کی اور اسے بچے کو کھلا دی۔ حیرت انگیز کے طور پر بچہ خوراک کھا کر چپ ہو گیا، مسکرانے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی آرام سے سو گیا۔ دوستو، جب بچے کی ماں نے اپنے بچے کو سکون سے سوتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر یہی آنسو دنیا کی سب سے بڑی خوراک بننے والی کمپنی کی بنیاد کی وجہ سے
دوستو ہنری نیسلے کی یہ بنائی ہوئی کمپنی اب 8,866 قسم کی خوراک مصنوعات بناتی ہے، اور نیسلے نے پوری دنیا میں خوراک کا ایک نیا کلچر متعارف بنایا۔ دوستو ہنری نیسلے کی بنائی ہوئی یہ بچوں کی خوراک بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے کی وجہ سے بہت جلد پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ دوستو ہنری نیسلے نے ایسی خوراک کی ماں کو دیکھے ہوئے خشک دودھ بھی بنانا شروع کر دیا۔ دوستو ہنری نیسلے خوراک کا ایک نیا کلچر دینے کے بعد 1890 میں انتقال کر گیا، لیکن لوگ آتے رہے کمپنی کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے، اور کمپنی چلتی رہی یہاں تک کہ نیسلے کمپنی میں 1905 میں خشک دودھ بننے والی دنیا کی سب سے بڑی اینگلو سروس کمپنی بھی خرید لی۔ دوستو یہ کمپنی ایک امریکی سائنسدان جیوارڈ نے سول وار کے دوران بنائی تھی۔ دوستو یہ نیسلے کمپنی کی پہلی شراکت داری تھی، اور اس فیصلے نے نیسلے کمپنی کی کامیابی کا سفر اور بھی بہتر کر دیا۔ دوستو پہلی جنگ عظیم کے دوران نیسلے کمپنی کے کاروبار میں بہت اضافہ ہوا، اور اسی دوران نیسلے نے ایک اپنا ملک چاکلیٹ ایجاد کیا، جس کے بعد تو خشک دودھ اور ملک چاکلیٹ فوجیوں کی خوراک کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ دوستو جنگ کی وجہ سے خوراک کی سپلائی بہت مشکل تھی، جس کو دیکھتے ہوئے نیسلے نے بہت سی خشک مصنوعات ایجاد کی۔ دوستو اس دوران نیسلے کمپنی کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جنگ کے دوران یورپ میں فوجوں کی زبردستی بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے نیسلے کے ملازمین کی تعداد دن بدن کم ہونے لگی، اور ان کے کام میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ دوستو پھر حالات کو دیکھتے ہوئے نیسلے کمپنی نے جنگ سے محفوظ ملکوں کو جیسا کہ ناروے، امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں فیکٹریاں لگائی۔ دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ اس جنگ نے نیسلے کو راتوں رات بلندیوں تک پہنچا دیا، اور اس دوران نیسلے نے بہت سی خشک ملک کی بہت سی مصنوعات۔ دوستو جنگ ختم ہونے کے بعد عالمی مارکیٹ میں بہت سی مندی ہوئی، جس سے نیسلے کی مصنوعات کی کمی ہوئی۔ دوستو نیسلے اپنی مصنوعات کو کمی دیکھتے ہوئے ریسرچ کیمپ کیا، اور اس میں سائنسدان بھرتی کیے جو کہ عام انسانوں کے لیے نئی خوراکوں کو دریافت کرتے تھے۔ دوستو نیسلے کیفے مطلب کہ فوری طور پر تیار ہونے والی کافی بھی اسی ریسرچ کا نتیجہ تھی۔ دوستو اس پروڈکٹ میں پوری دنیا میں کافی کا ایک نیا کلچر متعارف کروایا، اور کمپنی کو دوبارہ سے اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ دوستو پھر 1996 میں نیسلے نے ایک اور کمپنی امریکہ کی بڑی کمپنی خریدی، جو کہ نیڈ اور سوپ بناتی تھی، اور اس کے بعد 1954 میں نیسلے نے سیریلیک ایجاد کیا، جو کہ پوری دنیا میں بچوں کی ایک اور خوراک بن گیا، اور پھر یہ کمپنی بند خوراک بنانے لگی، اور اسی دوران فرانس کے منرل واٹر کی دو کمپنی کو بھی خرید لیا۔ دوستو منرل واٹر کے کاروبار میں بھی قدم رکھنے کے بعد انہوں نے
انہوں نے پالتو جانوروں کی خوراک بنانے کا کام شروع کیا، اور اس کے علاوہ وہ آئس کریم اور پیزا جیسے شعبوں میں بھی آ گئے۔ دوستو، آج یہ ہے کہ اب نیسلے کمپنی کا مصنوعات کی تعداد 8,856 ہے، اور یہ کمپنی روزانہ اپنی مصنوعات کی تقریباً 1 ارب سے بھی زائد پیکٹ فروخت کرتی ہے۔ دوستو، یہ خوراک بنانے والے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی نیسلے نے 1988 میں پاکستان میں قدم رکھا، اور انہوں نے سب سے پہلے پیور لیف کے نام سے پانی کا ایک برانڈ شروع کیا، اور پاکستان سے سٹارٹ ہونے والا یہ برانڈ اب 40 سے بھی زائد ملکوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوستو، نیسلے کمپنی نے دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ بھی پاکستان میں بھی ہے، اور پاکستان میں لگائی گئی یہ فیکٹری ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری ہے۔ دوستو، نیسلے کا سب سے بڑا آفس اور سینٹر سرچ ویوے سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور سینٹر سرچ میں تقریباً 560 لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جن میں سے 255 سے بھی زائد پی ایچ ڈی ہے۔ دوستو، نیسلے کمپنی ہر سال ریسرچ پر $2 ارب سے بھی زائد خرچ کرتی ہے، اور نیسلے کمپنی کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بہترین خوراک کے بغیر بہترین زندگی ممکن ہی نہیں۔ دوستو، نیسلے ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی مصنوعات کے لیے جہاں سے بھی سامان لیتا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے تعلیم تربیت کا بھی انتظام کرتا ہے، اور یہ کمپنی اب تک پوری دنیا کے لاکھوں گھروالوں کو ٹریننگ دے چکی ہے، اور پانی سے محروم علاقوں میں بھی پانی مہیا کرنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ دوستو، ویسے تو ہنری نیسلے 1890 کو انتقال کر گیا تھا، لیکن ان کی بنائی ہوئی کمپنی سے آج بھی لاکھوں لوگوں فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس کا لگایا ہوا پورا پودا آج پوری دنیا میں پھیلا گیا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہنری نیسلے نے خاندان کا کوئی بھی فرد اس کمپنی میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کمپنی میں منافع کا زیادہ سے زیادہ حصہ دار لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہنری نیسلے جیسے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہنری نیسلے جیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کا محسن کہا جاتا ہے، اور جنہیں دل سے سلام کرنے کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کرنا نہ بھولیے گا۔ ہنری نیسلے کی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے انسان تھے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر ہماری اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ یوٹیوب ہمارا چینل ہے، اسے